بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا۔ رائزنگ آپشن چینل سے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ مشن سٹیٹمنٹ ہے ہمارا اے جرنی فرام کنفیوژن ٹو کلیئرٹی۔ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارے جتنے بھی ملکی شعبے ہیں اور قوم کے افراد ہیں، خاص طور پہ جو پاور کوریڈورز میں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اختیار بنایا ہے، اور وہ تمام کے تمام اپنی زندگی میں کنفیوژن کا شکار ہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں، اور ان کے اوپر جو سب کے اوپر فرد سے لے کر اوپر تک جو ڈومیننٹ فیکٹر ہے وہ فیکٹر ہے انفلوئنس انیمی کا۔ ٹھیک ہے، ملک کمزور ہوتے ہیں، ملک طاقتور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ایسے گھماتے پھراتے رہتے ہیں، اگر ہم ایسا نہ کریں تو زمین میں بہت فتنہ ہو جائے۔ جب سے دنیا بنی ہے بے شمار دفعہ کبھی کس نے فتح پائی، کبھی کس نے فتح پائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دو ہی چیزوں کا معیار ہے، اور وہ ہے ایمان اور تقوی۔ جب آپ صاحب ایمان ہیں تو آپ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، آپ نے ایک لیول اچیو کیا ہے، آپ کے والدین اور انسیسٹرز نے آپ کے حوالے، اٹس اے ریلے ریس بیسیکلی۔ تو اس ہاتھ میں ایک سٹک ہے، آپ کے انسیسٹرز نے پیچھے دنیا میں اپنے اپنے کام کیے، اپنی اپنی کیپیسٹی میں کیے، اور وہ سٹک آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا، یو اسٹارٹ رننگ۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت بات وجود میں آتی ہے۔ ایک والد تھا، اس نے اپنے بیٹے کو یہ بولا کہ بیٹا تمہارے اندر ایک ولف ہے اور ایک لوئن ہے، اور یہ دونوں ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں۔ تو بچے نے بڑی معصومیت میں پوچھا کہ بابا ہو ونز ایٹ دی لاسٹ؟ تو والد نے جو بات بتائی وہ اس سے میں ابتدا کرنا چاہتا ہوں، اور بیسیکلی آج ہمارا سبجیکٹ ہے جسٹس، وہ انصاف جس کے پریویل کرنے سے باقی سارا درخت خوب تناور، خوب پھلتا پھولتا ہے اور خوب پھل دیتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جتنا بھی جنریشن یا جس جگہ پر وہ قوم ہوتی ہے، وہ سب کے لیے فلاح کا باعث بنتی ہے۔ تو جب باپ نے بھی اسی معصومیت کے ساتھ، بچے کے ساتھ ہم معصومیت کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، اور باپ نے اپنے رچ ایکسپیرینس کی وجہ سے ایک بہت پیارا سٹیٹمنٹ دیا۔ بچے نے بولا بابا ہو ونز ایٹ دی لاسٹ، اور والد نے کہا ٹو ہوم یو فیڈ دی بیسٹ۔ اب یہ ہمارا ملک ہے، اسی طرح وہ پوری امہ ہے اپنے اپنی کیپیسٹی میں۔ جس ملک میں بھی جہاں کہیں بھی درد ہوتا ہے، جہاں کہیں تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما رکھا ہے مومن کی یا مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں وہ بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی کہیں پر کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے یا ناکامی ہوتی ہے، تو ہر صاحب ایمان شخص اپنے ایمان والے کی شکست برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو اس کا درد ہوتا ہے، وہ دعا دیتا ہے، اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جتنی اس کی مدد کر سکتا ہے کرتا ہے۔ جو گھر کے لیول سے لے کے اوپر تک والا معاملہ ہے، وہاں پہ انصاف ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اپنے ملک کا ایک وجود ہے، اس کو ہم اپنی ملک کی باڈی کہیں گے۔ اس باڈی کے بہت سے کانٹینٹس ہیں، اور وہ سارے کانٹینٹس جو ہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مسجدوں کی رونق نمازیوں سے ہے، تو اسی طرح ملک کی رونق باصلاحیت لوگوں سے ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو سب سے ضروری بات ہے کہ وہ صرف باصلاحیت ہوئے تو ان کی صلاحیتوں کو گھن کھا جائے گا۔ کیوں؟ کہ انصاف موجود نہیں ہوگا۔ اگر وہ کوئی چیز بھی وجود میں لائیں گے، کسی راستے کو اختیار کرنے لگیں گے، تو ان کی ہر قسم کی صلاحیت کو انجسٹس اگر پریویل کر رہی ہوگی، یعنی کہیں پر بھی اس کو کوئی مسئلہ ہوا زندگی کا، اگر آپ دیکھیں تو لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تھانے کچہریوں سے اور ہاسپٹل سے محفوظ فرما۔ تو وہ ہاسپٹل سے ریلیٹڈ چیز صاحب اقتدار لوگوں کے لیے کہ ہیلتھ سٹینڈرڈز کو بہتر کریں، ہم اس کی ایک ویڈیو آلریڈی لانچ کر سکے ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر۔ اور جو دوسرے صاحب اقتدار ہیں کہ ان کی
وجود میں ان کی صلاحیتوں کو زنگ نہ لگے اور وہ بے صلاحیت نہ ہو جائیں یا وہ اس جگہ کو چھوڑ نہ جائیں، یہ کہتے ہوئے کہ یہاں پر تو انصاف نہیں ہے۔ اور انصاف وجود میں تب آتا ہے جب جزا و سزا کا نظام رائج ہو، صرف کتابوں میں درج نہ ہو۔ اب ایسی صورت میں جتنے بھی لوگ اس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو صاحب اختیار بنایا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ایک واقعہ ہے جس کے اوپر تمام انصاف کرنے والے لوگ جس جس کیپیسٹی میں جہاں جہاں بیٹھے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ آپ کو چیف جسٹس شپ آفر کی گئی بادشاہ وقت کی طرف سے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ پہلے ریفیوز کیا، جب اس نے انسسٹ کیا تو آپ نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو بادشاہ کے جواب میں پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جھوٹے کو تو کسی صورت میں چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ واقعہ کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارا مشاہدہ ہے، ہر پوزیشن کے لیے انسان کیسی کیسی جستجویں کرتا ہے اور کس کس قسم کے پاپڑ بیلتا ہے۔ دے آر ویری ویل نون ٹو ایوری بڈی، اور پھر وہ اس مقام کو پاتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اتنے متقی امام صاحب نے ریفیوز کیا بیکاز یہ ایک ایسا عہدہ ہے جیسے پل صراط کے اوپر چلنا۔ تو اگر ہم نے وہ انصاف نہ دیا تو ہمارے لوگ در بدر ہو جائیں گے، ہمارا ٹیلنٹ در بدر ہو جائے گا، ہمارے ملک میں چوری کو کوئی کنٹرول نہیں رہے گا، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، پرواہ نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں کی جان مال عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ آج بھی بہت سی چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی ہیں، لیکن صاحب اقتدار لوگ دنیا میں جس جس خطے میں موجود ہیں ان کے پاس پوری ٹیمپریچر سٹیٹ پہنچ رہی ہوتی ہے کہ آج کتنے ہزار گاڑی چوری ہو گئی، آج کتنے ڈاکے ڈلے، آج کتنے قتل ہوئے، اور ان ساری چیزوں کی رپورٹس جب آتی ہے، اس کے باوجود کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جن کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انصاف کریں، تو ایسی صورت میں وہ انصاف نہیں کر رہے تو وہ آرام سے کیسے سو سکتے ہیں؟ اور اگر سوتے ہیں تو عن قریب ان سے یہ پوچھا جائے گا، اور اس دنیا میں بھی ان کا حساب برابر ہوگا، پھر اگلے دنیا میں بھی برابر ہوگا۔ اب یہ تو وہ ہیں جو صاحب اقتدار ہیں، تو انہوں نے ملک کے اندر یہ نظام رائج کرنا ہے، اور جیسے صوبے ہیں تو صوبوں کا جو صاحب اقتدار ہے اس نے اپنے صوبے میں کرنا ہے، اور اسی طرح جتنے انسٹیٹیوشن ہیڈز ہیں انہوں نے اپنے اپنے انسٹیٹیوشن میں اس کو انشور کرنا ہے، کیونکہ یہ سارا انصاف جب نہیں ہوگا تو فیملی میں ڈس آرڈر آئے گا۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بندے کو اس کا حق خوش دلی کے ساتھ دے دیا جائے۔ اب انڈیویجول لیول پہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص آپ سے کوئی چیز خرید رہا ہے، ایک شخص کوئی آپ سے چیز مانگ رہا ہے، ایک شخص کوئی چیز آپ سے ٹھیک کروا رہا ہے، ایک شخص آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس جڑنے کے لیے آیا ہے، اپنی معیشت کے بارے میں مشورہ کرنے آیا ہے، تو اس نے 2-3 چیزیں آپ کے حوالے کی، اس نے اپنی جان آپ کے حوالے کی، آپ اس کو ایڈوائز کریں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس علاج کے لیے آیا ہے۔ تو اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو بلا جھجک سب کچھ دے دیں اور احسن طریقے سے دے دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انصاف کو فروغ دیا۔ وہاں جہاں جہاں کہیں بھی آپ نے کوتاہی کی، اس کا مطلب آپ نے بے انصافی کی، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر یہی وہ کہتے ہیں کہ جس وقت وائز لوگ گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، فار ایگزامپل آپ اس کو پریویل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی لمبی چوڑی سزائیں آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو بہت اختلاف رہتا ہے طالبان سے، ان کے نظریات کے ساتھ، ایون ان کا نام لینا نہیں چاہتے۔ بڑی بڑی اقوام نے تو یہاں بولا کہ ہم دہشت گردوں سے گفتگو نہیں کرتے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کون کس کے ساتھ کیسے گفتگو کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ تو یہ پولیٹیکل چیزیں ہیں، لیکن ہم اس کو اس زاویے کو دیکھتے ہیں، جسٹس کے زاویے کو، ٹھیک ہے۔
یورپ میں جنگ ہو رہی تھی، ورلڈ وار ہو رہی تھی، کسی نے پرابیبلی چرچل سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے صرف ایک بات بتاؤ کہ کیا عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک انصاف کر رہی ہیں. تو اس نے کہا پھر آپ فکر نہ کرو، انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے. کتنا بڑا مان تھا. پھر اس کے بعد موسٹ ریسنٹلی آپ آ جائیں طالبان میں، افغانستان 5 سال کا ان کا دور تھا اور انہوں نے گنی چنی چند سزائیں دی ہیں پورے اس کے 5 سال کے ریکارڈ میں، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی وہ بڑے بڑے کارنامے جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی ڈی ویپنائز کر لیا، پاپی کراپ کو بالکل ڈسٹروائے کر لیا، امن و سلامتی قائم کر لی، ہر بندہ ہر چیز اس کے پاس بے فکر ہوتا تھا، کوئی کسی کو اوور سٹیپ نہیں، کوئی کسی کی جان مال اور عزت کے ساتھ پلے نہیں کر سکتا تھا. یہ وہ بات ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر بھی اسی طرح کوئی ایک امپیکٹ کریٹ کریں. آپ کی کچھ پولیٹیکل نیڈز ہوں گی انٹرنیشنلی، لیکن لوکلی آپ کوئی بھی اگر ایک دفعہ یہ طے کر لے تو ایک دن میں ایک واقعہ آپ کام میں لائیں اور آپ دیکھیں گے کہ حیران کن اس کے نتائج نکلیں گے کہ جتنی آپ کی پبلک جتنی آپ کے یہ آپ کے سامنے ہے نا آپ کے وفاقی محتسب، ہاں یہ جو وفاقی محتسب کی سالانہ رپورٹیں آپ کے پاس آتی ہیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی رپورٹس آپ کے پاس آتی ہیں، کمیشنز جتنے بھی آپ نے اسٹیبلش کیے ہیں ان کی رپورٹس آپ کے پاس معلوم ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جتنے بھی سالانہ رپورٹس ہیں وہ آپ کو پٹ اپ ہوتی ہیں. یہ ہو گئی ون سائڈ. دوسری سائڈ ہے کہ جتنی بھی عدالتوں نے پورے 1 سال کے اندر ڈیسیجن دیے ہوتے ہیں، بے شمار ہیں جن کو سزائے موت کی سزا ہوئی پڑی ہے بٹ ان کو پینڈنگ چھوڑا ہوا ہے. اگر صرف انہی کو ہی آپ یہ معیار بنا لیں کہ جتنے لوگ جسٹس ہو چکی، ان کے ساتھ انصاف ہو چکا، ان کو سن لیا گیا، ثابت ہو گیا کہ وہ انہوں نے قتل کیا تھا، تو ان کو 15 ڈیز کے اندر آپ اناؤنس کر دیں کہ یا تو ان کو ہینگ کر دیا جائے، یا جو افیکٹیز ہیں وہ ان کو معاف کر دیں، یا خون بہا لے لیں. ان تینوں صورتوں میں ان سارے کیسز کو آپ ودن 15 ڈیز یک مشت ختم کر سکتے ہیں. لیکن اس کا اتنا شدید اور اتنا شاندار امپیکٹ پوری سوسائٹی پہ آئے گا کہ ہر بندہ خوف میں مبتلا ہو جائے گا. کون؟ چور، اچکا، ڈیکوائٹ، اساسنس، سوسائٹی کو ڈسٹرب کرنے والے تمام سیغے، ایک دم کرائم ریٹ ڈراپ ہو جائے گا. دیٹس آل. اس سے زیادہ تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو لوگوں کو امن دینا ہے، آپ چیف جسٹس کو کہہ دیتے ہیں، آپ عدالتوں کو کہہ دیتے ہیں، وہ کوئکلی ڈیسیجن لیتے ہیں. اور اگر وہ صرف چند ٹرسٹ وردی لوگ صرف اپنے ٹائم پیریڈ کے دوران میں آپ لگا دیں اور ان کو ٹارگٹ دے دیں کہ برنگ دی ٹارگٹ آن زیرو، جس کو سزا دینی ہے رائٹ دی نیکسٹ ڈے اس کے اوپر عمل ہوگا. دیٹس آل. جو ہی اس کے اوپر اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کیس میں ایک مقدمہ چلتا ہے اور وہ مقدمہ جو ہے پھر پوتا سنتا ہے، اور جس کا مقدمہ ہوتا ہے وہ قبر میں جا چکا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انصاف کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میکرو لیول پہ تبدیلی نہیں لا سکتے تو جو حضرات سن رہے ہیں آپ خود انشور کریں کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگوں نے کنیکٹ ہونا ہے وہ ساروں کو یقین ہونا چاہیے کہ اس بندے سے نہ مجھے جان کا خطرہ ہے، نہ مجھے مال کا خطرہ ہے، نہ مجھے عزت کا خطرہ ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے انصاف پر مبنی زندگی گزار لی، اور دس از واٹ از ریکوائرڈ. ہر شخص سے اس کی سلطنت کا سوال پوچھا جائے گا طاقت کے مطابق. بیانڈ طاقت مجھ سے حکومت کا سوال نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جو سلطنت مجھے اللہ نے قوت دی ہے اس کا سوال ضرور پوچھا جائے گا. تو آپ اس کو انشور کر لیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جتنے بھی نئے دوستوں نے جوائن کیا ہے وہ اس ڈیبیٹ کو اور جنریٹ کریں اپنی کیپیسٹی میں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود انصاف پسند پہلے بنائے، اور پھر ہمیں ہر لیول پر ایسے لوگ عطا کرے جو انصاف کو ذوق اور شوق سے اختیار کرنے کا پیشن رکھتے ہیں. اور سبسکرائب کیجئے گا اس چینل کو، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. کامنٹ سیکشن میں جائیے، شیئر کیجئے، اس چیز کا حصہ بنیے. یہ کمپین ہے فرام کنفیوژن ٹو کلیئرٹی.
دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔